امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا بہت قریب ہے ان کا ٹائم، ایک دم سے ظہور ہو سکتا ہے، تو آپ کی اس پہ پرسنل رائے ایک ہوتی ہے نا ہر عالم کی، آپ کی اس پہ کیا ہے پرسنل رائے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کے اوپر لوگوں نے آراء بھی دی ہیں جو کوئی اچھی آراء نہیں دی. مطلب میرے خیال میں تو امام مہدی کے ظہور کا ماحول بن رہا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ماحول بن رہا ہے تو اس کے کتنی دیر بعد امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن جب ہم ان فتنوں کے ظہور، امام مہدی کے ظہور یا اس طرح کی نشانیاں جو قرب قیامت کی ان کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو دہائیاں لگ جانا، دو دہائی لگ جانا، یہ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظہور ہونے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ اس کے بعد وہ ان کا ظہور 1 دہائی کے بعد ہو، 2 دہائی کے بعد ہو، واللہ عالم کب ہونا یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹ ڈیٹ. بہت سارے لوگوں نے تو ڈیٹس دی ہوئی ہیں لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہونا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے. وہ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ان کا وقوع تو ہونا ہے، لیکن کس اور ترتیب بھی یہی ہوگی. کب ہوں گے اور کس جگہ پہ ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے. البتہ جن جگہوں کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے جیسے شام کی، تو وہ جگہیں جو ہیں وہ اسپیسیفک ہیں. تو ہاؤ ٹو بی شیور کہ ہم کم از کم ان کے اس رینک میں شامل ہو جائیں اگر آج کوئی عنقریب ظہور ہو جاتا ہے، ایز اے فیملی، ایز این انڈیویجول کس گائیڈ لائن کو فالو کریں، اپنی فیملی کی توجہ کس طرف دلائیں اتنی تیزی سے جو حالات چینج ہو رہے ہیں، کہ ہم کوشش کریں کہ رف ٹف کا عادی بنائیں. صحیح. اس لیے کہ ہم جو نرم گرم بستروں میں سونے والے، ہم جہاد پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ صحیح. اور امام مہدی کی بیعت ہوگی جہاد پر. بالکل ایسے. لہٰذا جو لوگ جہاد کے لیے ٹریننگ لینے کو بھی ایک مشقت سمجھتے ہیں تو وہ کیسے ان کی بیعت کریں گے؟ اللہ، ان کے لیے تو پرابلم ہوگا. لہٰذا اس کو دیکھیں، یہودی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو جنگی ٹریننگ دیتے ہیں. ہمیں بھی ایز مسلم نیشن کے طور پر، مسلم ملت کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو جہادی ٹریننگ دینی چاہیے. صحیح. اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے تمام عوام کے اوپر، مثلا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تمام عوام کے اوپر جنگی ٹریننگ لازمی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ بالکل ہر بچے کو، جیسے دیکھیں پہلے NCC ہوتی تھی اسکولوں کالجز کے اندر، میرے دور کی بات ہے یار. ہاں جی، NCC ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی تھی. پھر جانباز فورس ہوتی تھی، اس میں کمیونٹی کے لوگ ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ٹریننگ کا سلسلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص عمر کی حد پہ جا کے فوجی ٹریننگ دینی چاہیے اور قومی لیول پہ اس کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے اور سب لوگوں کو ٹریننگ دی جانی چاہیے. اور جب وہ ٹریننگ موجود ہوگی، رف ٹف کے عادی بنیں گے. دیکھیں کیا حالات بننے ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو کمفرٹ زون ہے نا، اس سے بہرحال باہر نکلنا ہے. اس کمفرٹ زون میں رہ کر امام مہدی کی بیعت نہیں کی جا سکتی، یہ پکی بات ہے. اس سے باہر نکلنا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ٹریننگ دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا پڑے گا، رف ٹف کا عادی. دیکھیں نا، مثلا دجال کے ظہور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں گے. بالکل سارا کچھ اس کے پاس ہوگا. وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اب کتنی بڑی آزمائش. صحیح بات. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر کھائیں گے کیا؟ یعنی سارے وسائل اس کے پاس، تو ہم کیا کریں گے؟ صحیح. آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہی کافی ہوگا. اللہ. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا. نہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، اور اس طرح عادی بنائیں کہ ان کی توجہ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے ذکر پر ہو. اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا جو بھوک کی طرف توجہ ہے یہ ختم ہو جائے. صحیح. آپ اللہ کے ذکر میں اس قدر انوالو ہوں کہ آپ کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کافی ہونے کا مطلب. تو اس کا عادی اگر ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کو، یہ خود عادی بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس وقت سفائز کرے گا، ورنہ تو نہیں.
रफ एंड टफ लाइफ, कंफर्ट जोन से निकलना, लाइफ स्टाइल बनाना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने बच्चों को इस बात का आदी बनाना है। और मैं तो कौमी लेवल पे मैं समझता हूँ कि कौमी लेवल पे हमें जिहाद की ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये फौजी ट्रेनिंग ये हुकूमत को चाहिए, ये हमारा किसी ग्रुप का काम नहीं है। देखें, ग्रुप्स जब जिहादी ट्रेनिंग देते हैं फिर वो अपने अपने मुफादात लेते हैं, ऐसे और उनका कोई फायदा नहीं होता। जब नेशनल लेवल पे होगी तो वो नेशनल काज के मुताबिक होगी, जब नेशनल काज के मुताबिक होगी तो उसका फायदा भी फिर मिली लेवल पे होगा, कौमी लेवल पे होगा। तो उसको हासिल करने के लिए फिर जब कभी इमाम महदी का ज़हूर हमारी जिंदगियों में होता है, हमारी जिंदगी के बाद होता है, अगली नस्लों में होता है, जब भी कभी होगा हमारी नस्लें उसके लिए तैयार होंगी। बिल्कुल ठीक। और जब तक हमने अपनी नस्लों को उसके लिए तैयार न किया, मैं ये समझता हूँ बहुत बड़े फर्ज से गफलत बरतेंगे जब हमने तैयार न किया। शेख, ये केस स्टडी बड़ी ज़बरदस्त सूरह अल बकरा में ही हमें मिलती है। मैं अक्सर इस पे गौर भी करता हूँ कि देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर 40 साल नहीं एंटर हो सके बैतुल मक़दस में। क्या ये है वजह कि दे वर नॉट रेडी? जो कौम थी उसने जिहाद से भी इनकार कर दिया था और शिरक में भी पड़ गए थे। तो इस केस स्टडी से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी भी कौम अभी इस लेवल की तो रेडी नहीं। जैसे आपने कहा इमाम मेहदी की फ़ौज में तो भूल जाओ, यानी जब वो जिहाद के ऊपर बैत करेंगे तो हमारी तो ये ट्रेनिंग ही नहीं है, और शायद इसीलिए हम पे ये वबाल भी आया हुआ। आप अंदाज़ा करें कि जब 1/3 लोग जिन्होंने इमाम महदी को मानना ही नहीं, मुसलमानों में से कितनी बड़ी तादाद है। अल्लाह अकबर। अगर हम 1.5 अरब हैं जी, तो इसका मतलब है 50 करोड़ ने नहीं मानना। कितनी बड़ी तादाद, कितनी बड़ी तादाद, उन्होंने नहीं मानना। तो जो नहीं मानना तो उसकी वजह क्या होगी? वो वजह हमारा कंफर्ट जोन है कि हम उससे नहीं निकलना चाहते। सही। हम जाके अपने आप को उस रफ टफ लाइफ में नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को और खुद। जब हम कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन कभी हुई ही नहीं है, कभी किसी ने बताया ही नहीं है, कभी कोई नेशनल लेवल पे कभी किसी ने इस बात की तैयारी नहीं की, तो ये 50 करोड़ तो एक तरफ हो गए। बाकी के जो 1 अरब बचे उनमें से 50 करोड़ जो हैं इन जंगों में शहीद होंगे, जो लड़ते हुए शहीद होंगे। 50 करोड़ कितनी बड़ी तादाद है। और उसके बारे में भी बहुत बाज़ हदीस ऐसी हैं, कोई सही कोई गैर सही, लेकिन उनमें बड़ी अजीब व गरीब तफसीलात हैं। यहाँ तक कि मसलन एक कौवा उड़ेगा और उड़ते उड़ते उसको जगह नहीं मिलेगी कहीं बैठने की, इतनी लाशें होंगी कि उसको जगह नहीं मिलेगी और वो जाते जाते वो गिर पड़ेगा और बिलाखिर गिर के मर जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी।